بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اس عید پر قربانی نہ کرنے والوں، پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ضرور سن لو، قربانی نہ کرنے پر سخت وعید۔ دوستو، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت، اسلام کی پہچان اور اہم عبادت ہے۔ قربانی ہر صاحب استطاعت مسلمان پر واجب اور ضروری ہے، لیکن اس اہم عبادت کے بہت مسائل اور احکام ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو علم کی مختلف کتابوں سے قربانی کے بارے میں اہم مسائل بتائیں گے، تاکہ ان تمام مسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تمام مسلمانوں کی قربانی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عید الاضحیٰ کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں قربانی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور قربانی کرتے وقت خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوستو، ایک صحابی نے پوچھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا، ایک بال کی عوض ایک نیکی ہے، اور ان کے متعلق یا اس کے ایک بال کی عوض ایک نیکی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنے کے بعد ہمیشہ قربانی کی اور نہ کرنے کی سخت وعید بیان فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کے واجب ہونے کی 3 شرائط ہیں: مسلمان ہونا، مقیم ہونا، اتنے نصاب کا مالک ہونا جس کی وجہ سے قربانی کا وجود لازم ہو جائے، یا اس کے پاس رہائشی مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور دیگر چیزوں کے استعمال کے علاوہ مال و تجارت ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کا کرنا ضروری ہے، اور قربانی کے لیے اس جانور کا ذبح کرنا جس کا اختیار شریعت سے ثابت ہو، اور وہ عورت جس کے پاس 1 یا 2 تولے سونا اور چاندی یا نقد روپیہ ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اس حوالے سے مفتی حضرات کی جانب ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ اور آئیے دوستو، اب بات کرتے ہیں قربانی کے وقت کے بارے میں۔ قربانی کی عبادت کو صرف 3 دنوں ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ البتہ پہلے دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قربانی کرتے وقت زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، صرف دل ہی میں قربانی کے لیے نیت کر لینا کافی ہے۔ اس کے بعد ذبح کرنے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، اور عبادت کے خیال سے ذبح کرے۔ گوشت کھانے والوں کو دکھانے کی طرف سے ذبح نہ کرے، قربانی اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، یہ زیادہ افضل ہے۔ اگر خود ذبح نہ کرنا جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرائے، لیکن ذبح کرتے وقت جانور کے سامنے کھڑا رہے اور اللہ اکبر کی تلقین کرتا رہے، تاکہ ذبح کرنے والا غلطی نہ کرے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر ذبح کرنے والا خود بھی قبلہ رخ ہو کر مسنون دعا پڑھے، پھر اللہ کا نام لے کر سنت کے طریقے کے مطابق حلقوم یعنی سانس کی نالی اور خون کی رگیں کاٹ دے۔ ذبح کرتے وقت اس بات کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذبح کرنے سے پہلے چھری تیز کی جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ دوستو، اور ایک قربانی کرنے والے جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کی جائے اور حلقوم وغیرہ پر پورا کاٹا جائے، تاکہ روح نکلنے میں آسانی اور سہولت ہو، اور جانور کے سامنے چھری بھی تیز نہ کرے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی جائز ہے۔ بکری، بکرا، مینڈا، بھیڑ، دمبا، بھینس، گائے، اونٹ اور اونٹنی کی قربانی درست ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی درست نہیں۔
گائے، اونٹ، بھینس اگر 7 آدمی شریک ہو کر قربانی دیں تو درست ہے، مگر ضروری ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ اگر یہ ضروری ہے کہ بکرا بکری کا 1 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اگر اتنا موٹا اور تیار ہو کہ دکھنے میں 1 سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو بھی جائز ہے۔ گائے 2 سال کی جبکہ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ ان عمروں سے کم عمر کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ دوستو، اگر جانوروں کا فروخت کرنے والا جانور کی عمر پوری بتاتا ہے اور ظاہری حالت میں ایسا نہیں لگتا تو اس پر اعتماد جائز ہے۔ جب کسی جانور کی عمر پوری ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی قربانی کرنا درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور دیکھنے میں پوری عمر کا معلوم ہوتا ہے لیکن یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس کی قربانی درست نہیں۔ لیکن دمبے اور بھیڑ ان سے الگ ہیں، ان کے بارے میں پہلے بتا چکے ہیں۔ اگر ان سے صحت بہت اچھی ہے تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جانور کے دانتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کریں اور عمر کا لحاظ کریں۔ جس جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا کوئی بیچ میں سے ٹوٹ گیا، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جو جانور اندھا ہوگا، اس کی روشنی جاتی رہی ہے یا آنکھ کی 1/3 سے زیادہ روشنی چلی گئی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست نہیں۔ دوستو، جو جانور اتنا لنگڑاتا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے چلتا ہے، 4تھا پاؤں زمین پر رکھتا ہی نہیں، یا رکھتا ہے مگر اس پر چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اور اگر چلنے میں 4تھے پاؤں کا سہارا تو لیتا ہے مگر آگے چلتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اگر جانور اتنا پتلا ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گدا ہی نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر تھوڑا گدا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ جانور جتنا زیادہ موٹا ہوگا اس کی قربانی اتنی ہی اچھی ہوگی۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا زیادہ تر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ افضل ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں، البتہ اگر کان ہو مگر چھوٹے ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کو خارش ہو اور خارش کا اثر صرف جلد تک ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اگر خارش کا اثر گوشت تک پہنچ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور وہ اس وجہ سے لاغر اور تباہ ہو گیا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ گائے اور بھینس کا اگر ایک تھن خشک ہو گیا ہے، اگر اس میں دودھ ہے تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر دودھ خشک ہو جائے تو پھر قربانی جائز نہ ہوگی۔ اگر جانور صحیح سالم تھا اور اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا، خریدنے والا صاحب استطاعت نہیں ہے تو اس عیب دار جانور کی قربانی جائز ہے، اور اگر صاحب استطاعت ہے تو قربانی کے لیے جانور پھر خریدے، اور اگر قربانی کرنے کے لیے لٹانے لگے اور جانور زخمی ہو گیا یا اس کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی دوسرا عیب پیدا ہو گیا تو ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ قربانی کے لیے جانور میں اگر 7 حصے دار ہو تو اس کے گوشت کو تول کر تقسیم کیا جاتا ہے۔ اندازے سے تقسیم نہ کریں، ورنہ کوئی حصہ زیادہ کوئی حصہ کم ہونے کی صورت میں قربانی قبول نہ ہوگی۔ اگر تمام حصے دار ایک ہی جگہ کھاتے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، تو اس صورت میں تول کر تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک جانور میں کئی آدمی شریک ہیں اور گوشت کو آپس میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اکٹھے ہی فقراء اور غربا میں تقسیم کرتے ہیں یا کھانا پکا کر کھلاتے ہیں تو بھی جائز ہے، لیکن اگر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برابری ضروری ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، دوسرا فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں، اور تیسرا اپنے عزیز و قارب کے لیے، اور جس کی افراد زیادہ ہوں تو وہ تمام گوشت خود بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن تقسیم کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کھانے کے لیے نکال کر باقی عزیز اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا خیال خاص طور پر رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کے باوجود قربانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو لوگ آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے، یہاں سے ہمارے ہاں گوشت آیا اس کے ہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں دیں گے، غریب اور حاجت مندوں پر نظر نہیں ہوتی، جن کی قربانی بھی ہوتی ہے وہاں گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل خلاف عقل ہے۔ مردے کی طرف سے قربانی کرنا جائز اور افضل ہے، لیکن اگر کسی مرنے والے نے قربانی کی تلقین کی ہو تو ایسی صورت میں تمام گوشت صدقہ کرنا جائز ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قربانی صحیح طریقے سے کرنے کی ہمت دے، اصولوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم قربانی اچھے اور صحیح طریقے سے دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔